الرحمن الرحیم الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا خاتم النبیین۔ محترم حضرات، حضور نبی طیبہ ہے، اس کے حوالے سے مختصر آپ کو پیغام جو ہے وہ جایا جا رہا ہے تاکہ ہمارا معاشرہ خوبصورت ہو، ہمارے معاشرے سے جھگڑے، فتنے، فساد، بد اعتمادی ختم ہو۔ تو آج کا ہمارا مختصر پیغام ہے ایفائے عہد، مطلب جو وعدہ کرو اسے پورا کرو۔ اسی کسی نال وعدہ کرنا ہوئے یا کوئی ساڑھے نال کرے، اسی سوچ بچار کرتے ہیں بھائی بندہ وعدے دا پکا ہے یا نہیں۔ اکثر سن ایسے لوگ کام ملتے ہیں جڑے وعدے تے پورا ہو کرتے ہیں، جڑے گلے اتے قائم رہندے وہ بندے تھوڑے، جڑے وعدے کروڑ دے وعدے پورا نہیں کرتے وہ لوگ زیادہ۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کے پاس جو اللہ کا پیغام آیا، آپ نے وہ سارے کا سارا امت تک پہنچایا، ہم تک۔ اور پھر دوسرا، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وعدہ نبھانے والے، امین، امانتوں کی حفاظت کرنے والے، کسی کی امانت میں خیانت آپ نے کبھی بھی نہیں کی۔ جو وعدہ کیا اسے ہمارے نبی نے پورا کیا، اور یہی امت کے لیے پیغام ہے کہ جو کسی کے ساتھ عہد وعدہ کرے اسے پورا کرے۔ تو ہمارا معاشرہ یعنی وعدے کو توڑنے والوں میں بہت زیادہ آگے نکل چکا ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ بھی وعدے کو پورا کرنے والا ہے، اور جتنے نبی حضور سمیت سب جو ہیں وہ وعدوں کو پورے کرنے والے تھے۔ تو اللہ کریم نے ارشاد فرمایا والذین هم لأماناتهم وعہدهم راعون، اور جو لوگ اپنی امانتوں اور اپنے وعدوں کی پاسداری کرنے والے ہیں، تو اللہ بھی وعدہ خلافی نہیں کرتا، انبیاء بھی وعدہ خلافی نہیں کرتے۔ انہو کان صادق الوعد وکان رسولا نبیا، جتنے بھی نبی آئے قرآن کہہ رہا ہے کہ سب وعدوں پر پورا اترنے والے، وعدے پورے کرنے والے تھے۔ تو آپ آج بھی جو لوگ حج عمرہ کرنے جاتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے گنبد خضرا کی جو جالیاں ہیں، ان جالیوں کے درمیان لکھا ہوا ہے محمد رسول صادق الوعد امین، حضور سچے اور وعدہ پورا کرنے والے، وعدہ نبھانے والے تھے اور امانتوں کی حفاظت کرنے والے تھے۔ تو وعدہ نمبر 1 جو ہے وعدہ پورا کرنا ایمانی صفت ہے، ایمانی صفت ہے، ایمان کی علامت ہے۔ اور جھوٹا آدمی دین و دنیا میں کہیں بھی کامیاب نہیں ہوتا۔ وعدہ پورا کرنے والے سے اللہ تعالیٰ خوش ہوتا ہے اور اسے اپنا دوست بناتا ہے، اللہ جو وعدہ پورا کرتا ہے۔ وعدہ پورا جو نہیں کرتا اس کے لیے سخت عذاب جو ہے اس کے لیے سنایا گیا ہے۔ وعدہ کرنے والے سے اللہ تعالیٰ محبت کرتا ہے۔ تو اسی طرح آگے جو ہے وہ بیان فرمایا کہ وعدہ اگر آپ نے کسی کافر کے ساتھ بھی کیا ہے وہ بھی پورا کرو۔ مسلمان تو مسلمان، اگر کوئی عہد، کوئی وعدہ آپ نے کافر کے ساتھ، غیر مسلم کے ساتھ کیا ہے وہ بھی پورا کرو۔ جو زبان اس سے آپ نے یعنی لی ہے یا دی ہے اسے پورا کرو۔ وعدہ دشمن کے ساتھ ہو یا اپنوں کے ساتھ پورا کرو۔ جنگ بدر کا موقع ہے، پہلی جنگ ہے، اور سامنے بہت بڑا کفر کا لشکر جہاد، بہت بڑا لشکر ہے، اور مسلمانوں کو ظاہری 313 ہے، مدد کی بھی ضرورت ہے، لوگوں کے تعاون کی ضرورت ہے۔ تو حضرت حذیفہ بن یمان اور ابو اسید رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ دونوں صحابی مکہ سے چلے، حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم بدر میں ہیں،
کافروں سے لڑنے والے ہیں، لڑائی ہونے والی ہے۔ تو یہ دونوں مکہ سے بھاگ کے آئے، راستے میں ان دونوں کو کافروں نے پکڑ لیا، کافروں نے پھاڑ لیا، اور انہوں نے کو وعدہ لیا دونوں صحابیوں کو کہ اسی تمہیں اس شرط پہ چھڑ دیتے ہیں کہ تسی جا کے بدر کے اندر انہاں نال رل کے سارے نال لڑنا نہیں، یہ عہد لیا، یہ وعدہ لیا۔ تو جب یہ صحابی دونوں پہنچے حضور کی بارگاہ میں بدر کے میدان میں، تو انہوں نے ساری کہانی بتائی کہ سن آنجا راہ وچ کافراں نے پھڑ لیا سی یا رسول اللہ، اسی انہوں نے وعدہ کیتا ہے کہ اسی تواڈے خلاف لڑن نہیں لگے انہاں نال۔ تو اب 313 ہیں، ایک بندے کی بہت زیادہ وہاں پہ قدر ہونی چاہیے تھی۔ تو اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، یعنی صحابہ نے کہا کہ میدان میں یعنی جنگ کے لیے یہ ایسا کیا جا سکتا ہے، لیکن اللہ کے نبی نے فرمایا کہ جو تم نے ان کے ساتھ وعدہ کیا ہے اس وعدے کو پورا کرو، تم چلے جاؤ، ہمارے ساتھ لڑو نہیں، تھوڑے ضرورت ہے بندے کی۔ حضور نے فرمایا کہ جو آپ وعدہ کر کے آئے ہیں کفار کے ساتھ راستے میں، اس کو پورا کرو، ہمارے لیے اللہ کی مدد کافی ہے، ہمارے لیے اللہ کی مدد کافی ہے۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے پھر وہ وعدہ پورا کروایا، انہیں جنگ لڑنے نہیں دی تھی کیونکہ وہ وعدہ کر کے آئے تھے۔ تو دوسری مثال ہے صلح حدیبیہ، جو ہے مکہ کا کوئی جو ہے وہ نمائندہ بن کے ایک آدمی آیا صلح حدیبیہ کے موقع پر۔ تو اس نے جب نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یعنی صلح حدیبیہ میں یہ لکھ دیا گیا تھا کہ جو مکہ سے بندہ آئے گا اور اسلام قبول کرے گا تو اہل مکہ اگر کہیں گے کہ یہ بندہ ہمارا واپس کرو تو پھر یہ ہمیں واپس کرنا ہوگا، یہ لکھ دیا گیا تھا اس صلح حدیبیہ کے موقع پر۔ تو پھر حضرت ابو جہل رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ بڑے یعنی مکہ سے بھاگتے ہوئے آئے، اور ان کی کیفیت بڑی عجیب سی تھی، ڈرے ہوئے اور ہانپتے اور کانپتے ہوئے آپ جو ہے وہ حاضر ہوئے۔ تو صحابہ کرام نے انہیں سینے سے لگایا، اب وعدہ یہ تحریر ہو چکا تھا، عہد ہو چکا تھا کہ ہم ان کو جو بھی مکہ سے آئے گا اگر مکہ والے مانگیں گے تو ہم انہیں واپس دیں گے۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آپ بالکل پریشان نہ ہوں، اگر ہم جو ہے وعدہ جو کیا ہے اسے جو عہد کیا ہے کفار کے ساتھ اسے پورا کریں گے، آپ جو ہے واپس چلے جائیں، اللہ تعالیٰ آپ کے لیے کوئی بہتر راستہ جو ہے وہ نکال لے گا، لیکن ہم اپنا عہد وعدہ پورا کریں گے۔ ابو رافع یہ بھی حضور کے صحابی ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ اسلام سے پہلے کفار کے کافروں کی طرف سے سفیر بن کے آئے مسلمانوں کے بعد۔ تو جب چہرہ وضحا کو دیکھا آنکھوں سے تو پھر انہوں نے کہا کہ یا رسول اللہ میں آپ پر ایمان لاتا ہوں، لہذا میں نے مکے بھی واپس نہیں جانا، میں یہیں پہ رہوں گا۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ تم سفیر بن کے آئے ہو اور ہم نے ان کے ساتھ معاہدہ کیا ہے، وعدہ کیا ہوا ہے کہ ہم تمہارے لوگوں جو بلاؤ گے واپس کریں گے۔ تو اللہ کے نبی نے فرمایا کہ آپ چلے جائیں، اور اس کے بعد بے شک آ جانا، اب آپ سفیر بن کے آئے ہیں لہذا آپ چلے جائیں۔ تو ان کو بھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے وعدے کے مطابق واپس بھیج دیا۔ تو حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان چیزوں کی ضمانت تم مجھے دو، میں تمہیں جنت کی ضمانت دوں گا۔ تو فرمایا کہ جب بولو تو سچ بولو، جس نے بولو سچ بولو، وعدہ کرو تو پھر اس وعدے کی خلاف ورزی نہ کرو۔ یعنی بعض لوگ طاقتور ہیں، ایک کمزور ہے، وہ آدھے پر کمزور نہ کیتے آدھے منکی یہ وعدہ تروڑ چھڑتے مجھے ساٹھا کر کی رہے، ایسا نہیں۔ اللہ کا حکم ہے، حضور نے فرمایا کہ وعدہ پورے کیا کرو، قیامت کے دن وعدے کے بارے میں تم سے سوال کیا جائے گا، تو معاہدہ کرو تو اسے توڑو نہیں، جھگڑا کرو، جھگڑا یعنی منافق جو ہے، حضور نے فرمایا کہ یعنی یہ منافق کی علامت ہے، وعدہ توڑنے والے کی علامت ہے کہ جب بولے تو جھوٹ بولے اور جھگڑا کرے تو سب سے پہلے گالیاں دوسرے کو دینی شروع کر دے، یہ بھی جو ہے وہ منافق کی علامت ہے۔ منافق ہمیشہ جھوٹ بولتا ہے، جو وعدہ کرتا ہے اسے پورا نہیں کرتا۔ تو حضور نے فرمایا کہ یہ چیزیں تم پوری کر لو اور جنت کی ضمانت
میں تمہیں دیتا ہوں۔ حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے وعدے کے حوالے سے ایک لمبا بیان ہے جس کے لیے کافی وقت چاہیے، چند حدیثیں آپ کے سامنے پیش کی۔ آپ کے لیے اور میرے لیے یہ پیغام ہے کہ جس کے ساتھ بھی وعدہ کریں اسے پورا کریں، یہ ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت ہے، آپ کی سنت ہے۔ کسی کے ساتھ بھی دھوکہ دہی نہ کریں، یہ منافقوں والے کام ہوتے ہیں، گل کر کے پھر گل تو مگر جانا۔ اللہ تعالیٰ